بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حمد کے شاعر حفیظ جلندری کے حالات زندگی، ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات، آپ کی اصناف سخن اور چند تصانیف کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تشریح کے چند اہم اصولوں کو بھی تذکرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حمد جو حفیظ جلندری نے لکھی ہے اس کے تمام اشعار کی تشریح، الفاظ، معنی اور حوالہ سخن کے ساتھ کریں گے۔ بعد ازاں مشقی سوالات کا حل تفصیلاً کریں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں حمد جو حفیظ جلندری نے لکھی ہے، اس کا پہلا شعر ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کسی بھی شعر کی اچھی تشریح کے لیے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے، ان کو ذہن نشین کریں گے اور اس کے بعد تشریح کی طرف چلیں گے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: کن ہو جا، عالم دنیا، کشاکش کھینچا تانی یا کشمکش، صدا آواز، ہاؤ ہو گہما گہمی۔ اس شعر کا مفہوم: اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی۔ اس شعر کی تشریح کو شروع ہم اس طرح کریں گے کہ یہ شعر حفیظ جلندری کی حمد سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کن کہہ کر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کن یعنی ہو جا اور فیکون یعنی ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے اس میں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سب چیزیں، یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئیں۔ آج اس دنیا میں جتنی بھی گہما گہمی ہے، جتنی بھی رونق ہے، انسانوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو فیکون، اس میں کسی کی بھی کوئی مداخلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے کن کے اشارے سے جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 2: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تشریح اس سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر آپ حوالہ سخن جب دیں گے تو لکھیں گے کہ یہ نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ نظم اور شاعر کا نام لکھنے کے بعد اس کا مفہوم اور تشریح۔ اس شعر کے مشکل الفاظ: نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی مین بادشاہت، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، بہار کا مطلب بہار اور جاودانی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، باغبانی باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کا مفہوم: آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہی سے ہے،
اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ حوالہ سخن میں ہم نظم کا نام لکھیں گے حمد اور شاعر کا نام حفیظ جالندھری۔ تشریح: حفیظ جالندھری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آسمان کا نظام آسمانی، آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ دن رات کا بدل بدل کر آنا اور جانا اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت زمین اور آسمان پر حاوی ہے۔ اے اللہ، تیرے دم سے ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ حفیظ جالندھری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک باغ کی مانند ہے جس کا رکھوالا، جس کا باغبان اللہ تعالیٰ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس باغ کی حفاظت کرنے والا ہے، باغبان ہے، اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی حفاظت، اس کی باغبانی کرنے سے قاصر ہے۔ عزیز طالبات، شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ جلوہ آرا، جلوہ دکھانا، جھلک دکھلانا۔ مظاہر، ظاہر یا سامنے کی چیزیں۔ دسترخوان، کھانا کھانے کا کپڑا۔ نعمت، انعام۔ مفہوم اس کا اس طرح ہوگا کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی نے ہمارے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ حوالہ سخن کے بعد ہم تشریح کریں گے کہ شاعر حفیظ جالندھری اس شعر میں اس زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں جلوہ نما ہے۔ اس زمین میں بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اتاریں، جن میں پہاڑ، سمندر، دریا، درخت سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں، یہ نعمتیں، یہ تخلیقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کیں کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان اور باقی تمام مخلوقات کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور وہی سب کو روزی دینے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ رحمان میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بے شمار نعمتیں جو ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حفیظ جالندھری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ شعر اب میں پڑھوں گی۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ سب سے پہلے اس کی مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ سرد و گرم، ہر طرح کا۔ تر، گیلا۔ تاریکی، اندھیرا۔
اجالا، روشنی، شان، شوکت۔ اس کا مفہوم سنیے۔ ہر طرح کا تر، سرد، گرم، خشک موسم، روشنی اور تاریکی، اندھیرا، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس نظر آتا ہے، اس کی شان نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہر موسم، چاہے وہ سرد ہے یا گرم ہے، خشک ہے یا تر ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے اور اس کا جلوہ ہمیں ہر چیز میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنے رنگ کو بھر دیا، اس کو اتنا رنگین بنا دیا کہ انسان اس سے اپنی زندگی میں رنگینی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ سب ایک ہی جگہ پر رک جائے یا ان ایک ہی موسم ہو اور ایک جیسی کیفیت رہے تو انسان پھر اپنے ماحول سے اکتا جائے، بیزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دلچسپی اور اس کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے، اس کے لیے رنگینی پیدا کرنے کے لیے ہر چیز میں تغیر اور تبدل کو مد نظر رکھا۔ جیسے موسموں کا بدلنا، تغیر اور تبدل موسموں کا جو ہے، اس سے انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا ہے، وہ ایک جیسے موسم سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ دن اور رات کا بدلنا، اپنے مقررہ وقت پر سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، تمام قسم کے ذائقہ دار پھل، تمام قسم کی نعمتیں، حیوانات اور جمادات، سبزیاں، پھل، آبشاریں، موسموں کی کیفیت، یہ سب انسان کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت الہی کا نمایاں عکس بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ تمام جو نعمتیں ہیں، تخلیقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر ہیں۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ اگلا شعر ہے، وہی ہے کائنات اور اسی کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی سنیے۔ کائنات، دنیا، مخلوقات، لوگ، مخلوق کی جمع، خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا، نباتات، جڑی بوٹیاں، جمادات، بے جان چیزیں، حیوانات، حیوان کی جمع۔ اس شعر کا مفہوم سنیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات اور اس کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے۔ تشریح۔ حوالہ سخن دیں گے تو نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری تشریح طلب شعر میں اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں اور کوئی اس کا ثانی نہیں۔ ہر زی روح
جاندار اور بے جان کا خالق ہے، نباتات و جمادات کا مالک ہے، دن اور رات، زمین اور آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، پودے، درخت، چرند پرند اور کچھ ایسے مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا ہمیں علم ہے، اور کچھ ایسی جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور انسان کے لیے دنیا میں تمام نعمتیں عطا کر کے اس کے لیے رنگینی پیدا کر دی۔ اگلا شعر: وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس شعر میں مشکل الفاظ کے معنی: خالق بنانے والا، نیک اچھے، باپ دادا آباء و اجداد۔ مفہوم: اللہ کی ذات دل اور اس کے نیک ارادوں اور ہمارے آباء و اجداد باپ دادا کا مالک ہے۔ اس کی تشریح: شاعر حفیظ جلندری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے، جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے اس سے بھی آشنا ہے، اور وہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ نیکی کا ارادہ اور توفیق اللہ کی مرضی سے ہے۔ انسان کی نیت کو جان کر اس کے لیے نیک کام کے ارادے اور کرنے کے لیے آسانیاں اور اچھے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا خالق اور مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ حفیظ جلندری کی حمد کا آخری شعر ہے: بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بشر انسان یا آدمی، فطرت اسلام اسلام کے اصول، شیدا قربان ہونے والا، فدائی۔ حوالہ سخن میں نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام حفیظ جلندری۔ اس شعر کا مفہوم اس طرح ہوگا: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا، فدا ہونے کا جذبہ رکھا ہے۔ تشریح: حفیظ جلندری تشریح طلب شعر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا، وہی کائنات کا خالق ہے اور انسان اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے لطف اندوز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق کے لیے اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وجہ تخلیق کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کائنات کو بنایا اور سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر میں محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے لاڈلے
رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و جہاں کو سجایا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جہانوں کی تخلیق کی وجہ ہمارے آخری رسول سردار الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے لاڈلے نبی کی جھلک کو دکھانے کے لیے، ان کے نور سے سب کو آشنا کرنے کے لیے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا اور اس کو سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی بنایا، نبی کا عاشق بنایا، کیونکہ وہ کائنات انہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھ دی ہے۔ اب خاتم النبیین آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اپنے نبی سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کریں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے کام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ عزیز طالبات، حمد کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوئی، اس میں مشکل الفاظ کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ حوالہ سخن آپ کو میں نے بتایا جو تشریح کے اصولوں میں ہے، اس کے بعد نثری ترتیب یا شعر کا مفہوم، جس میں ہم نے شعر کے انداز کو نثر میں تبدیل کیا اور اس کو ارینج کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، ان کو آپ ذہن نشین کریں، ان کو جان لیں، اور ان کی مدد سے پھر شعر کی تشریح کریں۔ اس طرح آپ مطلوبہ مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے شعر کی تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے تشریح کریں گے تو ہمارا کوئی بھی پہلو تشنہ لب نہیں رہے گا، اور ہر پہلو کو ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔